محترم و مکرم سید ریاست علی قادری صاحب اس وقت خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے، جس کے چند اہم نکات انہوں نے پیش کیے۔ ایک بات میں یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ محترم المقام حکیم محمد سعید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ غالباً پچھلے سے پچھلے سال کی کانفرنس میں بھی اس مجلس علمی کی انہوں نے صدارت کی تھی، اور علم و حکمت کی وہ جو خدمت کر رہے ہیں وہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے مدینۃ الحکمت کو آباد کر کے اہل فکر و نظر کی بستیاں آباد کی ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ انہوں نے اس کانفرنس میں ایک اعلان فرمایا تھا کہ مدینۃ الحکمت میں ایک گوشہ اعلی حضرت قائم کیا جائے گا۔ میں اور ہمارا ادارہ اور اراکین ان کے مشکور ہیں ان کے اس اعلان پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکیم محمد سعید صاحب بہت جلد ہمیں یہ اطلاع دیں گے کہ وہ گوشہ قائم ہو چکا ہے، تو ہم ان سے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس سینکڑوں کتابوں کی لسٹ موجود ہے جو ہم ان کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مخطوطات، نایاب مخطوطات ہیں جو بر صغیری نہیں بلکہ عالم اسلام میں اعلیٰ حضرت کے وہ مخطوطات کہیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ہم ان کی لائبریری میں رکھوانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں توقع ہے کہ اس مجلس علمی میں اس بار وہ ہمیں یہ خوشخبری سنائیں گے کہ وہ گوشہ اعلیٰ حضرت مدینۃ الحکمت میں قائم ہو چکا ہے۔ اس وقت اب اس مجلس میں وہ جن کا سب کو انتظار تھا، میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا کوثر نیازی صاحب کو، اور بغیر تعارف کے ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ یہ تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اردو زبان میں جب کبھی آن حضرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے سرکار ختمی مرتبت کا وجود باجود ذہن میں آتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے سرکار کے ایک غلام احمد رضا خان بریلوی کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مقام امام احمد رضا خان کو ان کے ماننے والوں کی خوش عقیدگی سے نہیں ملا، یہ ان کے فنا فی الرسول اور ایک ہمس جہت شخصیت ہونے کا فیضان۔ برے صغیر پاک و ہند میں یوں تو کئی جامع و صفات شخصیات گزری ہیں، مگر جب ایک غیر جانبدار مبصر ان سب کا جائزہ لیتا ہے تو جیسی ہمہ صفت موصوف شخصیت شاہ رضا کی نظر آتی ہے ویسی کوئی دوسری نظر نہیں آتی۔ کون سا علم تھا جس پر ان کو دسترس نہ تھی؟ تفسیر، حدیث، فقہ، ہندسہ، ریاضی، سائنس، فلسفہ، علم حیات، جفر، طبیعیات، کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، جغرافیہ، تاریخ، سیاسیات، علم مناظرہ، جبر و مقابلہ، نحو، صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدائع، علم صنائع، قرات، تجوید، تصوف، سلوک، لغت، شاعری، ادب، خط نسخ، خط نستعلیق، ان کے سوانح نگاروں نے 60 کے قریب علوم گنوائے ہیں جن میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی۔ وہ بیک وقت ایک عظیم ادیب بھی تھے اور خطیب بھی، مناظر بھی تھے اور متکلم بھی، محدث بھی تھے اور مفسر بھی، فقیہ بھی تھے اور سیاستدان بھی، اور جب وہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے، اور اس لفظ سخن میں کلام کی سبھی شاخیں شامل ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ گردش ایام کی یہ بھی ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ تاریخ کی اکثر و بیشتر عظیم شخصیات مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی رہا کی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے باب میں لوگوں کو 2 خانوں میں تقسیم کیا ہے، کسی کو غیر جانبدار نہیں چھوڑا۔ کچھ کو ان سے سخت عقیدت رہی ہے تو کچھ عداوت کی حد تک ان کے مخالف رہے ہیں۔ اس مخالفت میں ان کی ذات پر پروپیگنڈے کی دھول بھی اڑائی گئی ہے۔
امیر المومنین علی مرتضیٰ کو دیکھ لیجئے، نصیری نے انہیں خدا بنا دیا تو خوارج نے کافر ٹھہرایا۔ ہمارے قریبی دور کی مثال محمد علی جناح ہیں، چاہنے والوں نے انہیں قائد اعظم کہا اور فتوی بازوں نے انہیں کافر اعظم۔ یہی صورتحال امام احمد رضا کی شخصیت کے باب میں رہی۔ جو ان کی شخصیت کا عرفان رکھتے ہیں ان کے نزدیک وہ بر صغیر کے امام ابو حنیفہ تھے، اور جو ان سے مخاصمت کی حد تک مخالفت رکھتے ہیں ان کے نزدیک وہ ایک بدعتی متشدد مفتی اور مناظر اور ایک انگریز نواز مولوی تھے، اور بس۔ معاصرت تو ہمیشہ سے سبب منافرت رہی ہے، لیکن افسوس کہ ان کی وفات کے 71 سال بعد بھی نقد و نظر کا مطلع اب تک گرد آلود ہے۔ تعصب کی رنگین اینکیں لگا کر دیکھنے والوں نے صاف نظروں سے ابھی تک ان کا روئے تاباں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ انصاف کرتے تو انہیں یہ جاننے میں کوئی دشواری نہ ہوتی کہ امام رضا کے خلاف پھیلائے جانے والا پروپیگنڈا مخالفین کے اپنے دلوں پر چھائے ہوئے غبار کدورت کا نتیجہ ہے، ورنہ خود امام کے زبان و قلم اور قول و فعل سے نکلا ہوا ہر لفظ تو زبان حال سے یہ پکار رہا ہے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ جو رد بدعات میں شمشیر برہنہ تھا اسے خود حامی بدعات قرار دیا گیا۔ ان کے افکار و فتاوی کا مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ جتنی سخت مخالفت خلاف پیمبر راہ گزینی کی انہوں نے کی، شاید ہی کسی اور نے کی۔ ان کے ایک معاصر حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی نے مرشد کو سجدہ تعظیمی کے نام سے ایک کتابچہ لکھا تو امام رضا نے حرمت سجدہ تعظیم کے نام سے اس کا جواب لکھا اور 100 سے زیادہ آیات و احادیث سے اسے حرام ثابت کیا۔ عام طور پر لوگ پیری مریدی کو اسلام کا لازمہ قرار دیتے ہیں، مگر آپ نے اپنی مشہور کتاب السنیۃ الانیقہ میں لکھا ہے کہ انجام کار رستگاری کے واسطے صرف نبی کو مرشد جاننا بس ہے۔ البتہ اصلاح ذات کے لیے کسی کو مرشد بنانا اور اس کی بیعت کرنا ان کے نزدیک جائز بھی تھی اور مفید بھی۔ اسی طرح ہمارے ہاں قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، مگر امام رضا قبروں پر چراغ جلانے کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور صرف اس صورت میں اس کے جواز کے قائل ہیں جب قبر رستے میں واقع ہو یا مسجد میں ہو اور اس کی روشنی سے مسافروں اور نمازیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ آج کل مزاروں پر منوں اور ٹنوں کے حساب سے چادریں چڑھانے کا رواج ہے، اور یہ چادریں بھی عام طور پر وزیروں اور امیروں کی دستار بندی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ امام احمد رضا قبر پر صرف ایک چادر چڑھانے کی حد تک اس کے جواز کے قائل ہیں، ڈھیروں چادریں چڑھانے کو بطور رسم جائز نہیں سمجھتے۔ لکھتے ہیں جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے محتاج کو دیں۔ ناواقف لوگ آج کل کی قوالیوں کو بھی امام رضا کے مکتب فکر کی پہچان قرار دیتے ہیں، مگر آپ نے اپنے رسالہ مسائل سماع میں ان قوالیوں کو ناجائز ٹھہرایا ہے جنہیں مزامیر کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام رضا بہت متشدد تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے علماء اور اکابر کو کافر ٹھہرایا ہے، مگر میں کہتا ہوں یہی ایک بات تو انہیں دوسرے مکاتب فکر کے مقابلے میں ممیز اور مشخص کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے اکثر لوگ انہیں بریلوی نامی ایک فرقے کا بانی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے صرف حنفی اور سلفی ہیں اور بس۔ ان کے مقابلے میں جن لوگوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے، فقہی مسلک اور اکثر و بیشتر دوسرے مسائل میں وہ بھی وہی نقطہ نظر رکھتے ہیں جو شاہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ پیری مریدی ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، فیض قبور کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، عدم تقلید کے وہ بھی مخالف ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو دوسرے تمام فقہی اسکولوں پر وہ بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اصل جھگڑا یہاں سے چلا کہ ان کے بعض بڑوں کی خلاف احتیاط تحریروں کو امام رضا نے قابل اعتراض گردانا، اور چونکہ معاملہ عظمت رسول کا تھا، توہین رسول کی بنیاد پر انہیں فتووں کا نشانہ بنایا۔ دیکھا جائے تو یہی فتوے
امام بریلوی اور ان کے مکتب فکر کے جداگانہ تشخص کا مدار ہے۔ جس تشدد کی دہائی دی جاتی ہے وہی ان کی ذات کی پہچان اور ان کی پوری حیات کا عرفان ہے۔ وہ فناف رسول تھے، اس لیے ان کی غیرت عشق احتمال کے درجے میں بھی توہین رسول کا کوئی خفی سے خفی پہلو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ دم آخری اپنے عقیدت مندوں اور وارثوں کو جو وصیت کی وہ بھی یہی تھی کہ جس سے اللہ اور رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ وصایا شریف۔ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھلی فرمایا کرتے، مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا، مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا۔ فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اس کی اطلاع کی۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں کسی نے پوچھا، وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ حقیقت میں جسے لوگ امام رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب و احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے۔ شاعر نے شاعری نہیں کی، شریعت کی ترجمانی کی ہے جب یہ کہا ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا۔ اور میرا اپنا ایک شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ ادب اور احتیاط کی یہی روش امام رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے۔ ادب اور احتیاط کی یہی روش امام رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے۔ یہی ان کا سوز نہاں ہے جو ان کا حرز جاں ہے، ان کا طغرائے ایمان ہے، ان کی آہوں کا دھواں ہے، حاصل کون و مکاں ہے، برطرز این و آں ہے، باعث رشک قدسیاں ہے، راحت قلب عاشقاں ہے، سرمہ چشم سالکاں ہے اور ترجمہ کنز الایمان ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے ترجمے کو دیکھ لو۔ قرآن پاک شہادت دیتا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، رسول گرامی نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے۔ ضَلَّ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ماضی میں آپ کبھی بھی گمگشتہ راہ نہیں ہوئے۔ عربی زبان ایک سمندر ہے، اس کا ایک ایک لفظ کئی کئی مفہوم رکھتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے اپنے عقائد و افکار کے رنگ میں ان کا کوئی سا مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ وجدک ضالًا کا ترجمہ معاذ اللہ کی شہادت قرآنی کو سامنے رکھ کر عظمت رسول کے عین مطابق کرنے کی ضرورت تھی، مگر ترجمہ نگاروں سے پوچھو انہوں نے آیت قرآنی سے کیا انصاف کیا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن ترجمہ کرتے ہیں، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔ کہا جا سکتا ہے مولانا محمود الحسن ادیب نہ تھے، ان سے چوک ہو گئی۔ آئیے ادیب شہیر اور مشہور مصنف اور صحافی مولانا عبد الماجد دریابادی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتایا۔ مولانا دریابادی پھر پرانی وضع کے اہل زبان تھے،
ان کے سہو قلم سے صرف نظر کر لیجئے۔ اس دور میں اردو معلّہ میں لکھنے والے نامور اہل قلم حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے دروازے پر دستک دیجئے۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ الیاذ باللہ، پیغمبر کی گمرہی اور پھر ہدایت یابی میں جو وسوسے اور خرخشے چھپے ہوئے ہیں انہیں نظر میں رکھیے، اور پھر کنز الایمان میں امام رضا کے ترجمے کو دیکھیے۔ بیاورید گریں جاس بود سخن دانے، غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارد۔ امام نے کیا عشق افروز اور ادب آموز ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ کیا ستم ہے کہ فرقہ پرور لوگ رشدی کی افواہات پر تو زبان کھولنے اور عالم اسلام کے قدم بقدم کوئی کارروائی کرنے میں اس لیے تأمل کریں کہ کہیں آقایان ولی نعمت ناراض نہ ہو جائیں، مگر امام احمد رضا کے اس ایمان پرور ترجمے پر پابندی لگا دیں جو عشق رسول کا خزینہ اور معرف اسلامی کا گنجینہ ہے۔ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کر۔ شاعری ایک اور میدان ہے جہاں بے اختیار ادب و احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور شاعری میں بھی نعت گوئی کی صنف تو ایک ایسی مشکل صنف سخن ہے جس میں ایک ایک قدم پل صراط پر رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک طرف محبت ہے تو ایک طرف شریعت۔ ایک شاعر نے روضہ رسول پر اپنی حاضری کا منظر یوں کھینچا ہے: کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک سمت محبت ہوتی ہے، ایک سمت شریعت ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ کیفیت صرف روضہ رسول پر حاضری کے وقت ہی طاری نہیں ہوتی، نعت کہتے وقت ہر شعر اسی امتحان و آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک طرف محبت ہوتی ہے، ایک طرف شریعت۔ اگر صرف شریعت کو ملحوظ رکھا جائے تو شعر نہ رہے، واز و تقریر بن جائے، اور اگر صرف محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں تو ایک ایک لفظ شریعت کی جراحت کا مجرم ٹھہرے۔ عرفی شیرازی کا شعر میرے ایک دوست پڑھ چکے ہیں: عرفی مشتابیں رہ نہ تست نہ صحرا، آہستہ کہ راہ بردم تیغست قدم را۔ عرفی جلد قدم نہ اٹھا، یہ نعت کا میدان ہے، صحرا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ چل، کیونکہ تو تلوار کی دھار پر قدم رکھ رہا۔ امام احمد رضا کو بھی اس مشکل کا کامل احساس ہے۔ وہ لکھتے ہیں: نعت کہنا تلوار کی دھار پر چلنا ہے، بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا: قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ اس معیار کو سامنے رکھ کر ہم نعتیہ شاعری کے ذخائر پر نظر ڈالتے ہیں تو اس پر صرف ایک ہی شاعر پورا اترتا ہے، اور وہ خود شاہ احمد رضا خان بریلوی۔ آپ سب جانتے ہیں میں ادب کا طالب علم ہوں، برا بھلا شعر بھی کہہ لیتا ہوں۔ اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں کا نعتیہ کلام میں نے دیکھا ہے اور بالاستیاب دیکھا ہے، اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ تمام زبانوں اور تمام زمانوں کا نعتیہ کلام ایک طرف، اور شاہ احمد رضا کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک طرف، دونوں کو ایک ترازو میں رکھا جائے تو شاہ رضا کے سلام کا پلڑا پھر بھی جھکا رہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ سلام اردو زبان کا قصیدہ بردہ ہے تو اس میں ذرا بھر بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ جو زبان و بیاں، جو سوز و گداز، جو معارف و حقائق، قرآن و حدیث اور سیرت کے جو اسرار و رموز، انداز و اسلوب میں جو قدرت و ندرت اس سلام میں ہے، وہ کسی زبان کی شاعری کے کسی شہپارے میں نہیں۔ مجھے افسوس ہے قلم نے اس جانب توجہ نہیں دی، ورنہ اس کے ایک ایک شعر کی تشریح میں کئی کتابیں لکھی جا سکتی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں: میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے کسی زبان کی شاعری میں سرکار ختمی مرتبت کی ریش مبارک کی یہ تعریف نہ سنی ہو۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نہر ہے، اس کے ارد گرد سبزہ ہے،
اس سبزے سے نہر کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اب نہر کس کو کہا؟ سرکار کے دہن مبارک کو۔ نہر عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں۔ آپ کے دہن مبارک کو نہر رحمت قرار دیا کہ ایک رحمت کا دریا ہے جو اس دہن اقدس سے موجزن ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا، نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں جو لا ہے اس کے علاوہ لا یعنی نہیں کا لفظ کبھی نہیں فرمایا گیا۔ شاہ رضا کہتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ دہن اقدس، یہ نہر رحمت کہ سفر طائف میں پتھروں کی برسات ہوئی، سر مبارک سے خون بہا، نالین مبارک تک آ گیا، مگر ہاتھ دعا کو اٹھا دیے، عرض کیا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، یہ لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، میرے مقام اور پیغام سے بے خبر۔ تو اس دہن اقدس کو نہر رحمت کہا۔ اور ریش مبارک کیا ہے؟ اس نہر رحمت کے ارد گرد لہلہانے والا سبزہ، جس نے نہر رحمت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے، خط کی گرد دہن وہ دلارا پھبن، خط کی گرد دہن وہ مبارک پھبن، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ رضا آگے بڑھتے ہیں، سرکار کی، آپ کی ازواج مطہرات کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، اولیاء کبار کی، بالخصوص حضرت غوث الاعظم کی جو امام الاولیاء ہیں، تعریف کرنے کے بعد حرف مطلب زبان پر لاتے ہیں، مگر اس میں بھی کیا امتیاز و اختصاص ہے۔ درخواست ذاتی نہیں جماعتی ہے، انفرادی نہیں اجتماعی ہے، صرف اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے ہے۔ کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور خود کیا چاہتے ہیں؟ یہ سلام اور نعت لکھنے سے غرض کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو صرف اتنا انعام چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب سب آپ پر سلام بھیج رہے ہوں، مقرر ہیں، مجھے آواز دے کر کہیں احمد رضا تم بھی تو سلام سناؤ، وہی سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو میری مزدوری وصول ہو جائے گی۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بات پھیل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین جس بات کو شاہ احمد رضا کا تشدد کہتے ہیں، وہ تشدد نہیں، ان کا عشق رسول ہے، ان کا ادب و احتیاط ہے، جو فتویٰ نویسی سے لے کر ترجمہ قرآن تک اور ترجمہ قرآن سے لے کر ان کی نعتیہ شاعری تک ہر جگہ آفتاب و مہتاب بن کر ذوفشانی کر رہا۔ اور کہنے والوں کی زبان کون روک سکتا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ احمد رضا اول و آخر ایک انگریز نواز شخصیت تھی۔ خلافت، ترک موالات اور تحریک ہجرت کی سبھی انقلابی تحریکوں میں ان کی روش انقلاب دشمنی پر مبنی تھی۔ ہندوستان کے دارالاسلام اور دارالحرب ہونے کی بحث میں بھی ان کا نقطۂ نظر رجت پسندانہ تھا، اس لیے بر صغیر کی تحریک آزادی میں انہوں نے محض منفی کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام احمد رضا پالیٹیشین نہیں، سٹیٹس مین تھے، سیاسی لیڈر نہ تھے، مدبر تھے۔ پالیٹیشین اور سیاسی لیڈر عوام کی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ سٹیٹس مین اور مدبرین پیش بینی کر کے حالات کا رخ معین کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ مذکورہ تحریکیں اپنے اپنے وقت میں جذباتیت کا ایک سیل رواں تھیں، مگر ان تحریکوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ تحریک ہجرت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا رئیس احمد جعفری ندوی نے لکھا ہے، پھر ہجرت کی تحریک اٹھی، 18,000 مسلمان اپنا گھر بار جائیداد اسباب غیر منقولہ اونے پونے بیچ کر، خریدنے والے زیادہ تر ہندو ہی تھے، افغانستان ہجرت کر گئے، وہاں جگہ نہ ملی، واپس کیے گئے، کچھ مر کھپ گئے، جو واپس آئے تباہ حال، خستہ درماندہ، مفلس، قلاش، تہی دست، بے نوا، بے یار و مددگار۔ اگر اسے ہلاکت نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور تحریک ہجرت اس بحث کا منطقی نتیجہ تھی
کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب۔ امام رضا اسے دارالحرب قرار نہیں دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کے لیے سود کھانا تو جائز ہو جائے گا، مگر ہجرت اور تلوار اٹھانا ان پر لازم ہو جائے گا، اور یہ ان کے لیے تکلیف مالا یطاق۔ وہ اسے دارالاسلام قرار دیتے تھے کہ سینکڑوں برس مسلمان اس پر حکمران رہے تھے، اب بھی سرزمین میں امن تھا اور مسلمانوں کو دینی فرائض کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ حیرت ہے کہ جو لوگ انگریز کے زمانے میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے پر مصر تھے، آج ہندو راج میں اسے دارالحرب قرار دینے کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے۔ مطلب واضح ہے، انگریز کے زمانے میں ہندو پس پردہ ان فتووں کی تار ہلا رہے تھے، جن میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جا رہا تھا تاکہ مسلمان انگریز کے خلاف تلوار اٹھائیں، مر کھپ جائیں، اور جو باقی بچیں وہ ہجرت کر کے اس سرزمین ہی کو چھوڑ جائیں۔ آج ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جائے تو ہندو سیکولرزم کا طلسم پاش پاش ہوتا ہے۔ مسلمان جہاد کے نام پر برسرے پیکار ہوں یا ہجرت کریں، سیکولرزم کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اس لیے آج ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے والے مفتیان کرام کے وارث مہر بلب ہیں، اور اس طرح اپنے عمل سے امام احمد رضا کے فتوے کی تائید کر رہے ہیں۔ تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کا معاملہ بھی اس سے چندہ مختلف نہیں۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس میں ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے کے لیے برطانیہ نے اعلان کیا کہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کے سامنے پاکستان کا نصب العین نہ تھا۔ ہندوستان آزاد ہوتا تو حکومت ہندو اکثریت ہی کی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی نے فوجی بھرتی کی زبردست حمایت کی، اور 2 لاکھ کے قریب ہندو اور مسلمان سپاہی انگریزی افواج کے ساتھ مل کر لڑے۔ ترکی کو اسی جنگ میں شکست ہوئی۔ فتح پانے کے بعد انگریز وعدے سے پھر گیا۔ اب گاندھی جی اسے سزا دینے کی فکر میں تھے۔ اس مقصد کے لیے خلافت کا مسئلہ ڈھونڈ نکالا گیا، حالانکہ سب جانتے تھے کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خلافت کے نام پر ایک دھبے سے کم نہیں، مگر یکا یک کہا جانے لگا کہ ترکی کا سلطان اسلام کا خلیفہ ہے اور اس کی خلافت ختم کرنا اسلام پر حملہ کرنے کے مترادف۔ مسلمان بفر گئے، ایک تحریک چل نکلی، مگر طرفہ تماشا یہ ہے کہ تحریک کی قیادت گاندھی جی کے ہاتھ میں تھی۔ گویا جو ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک الگ خطہ زمین دینے کے حق میں نہ تھا، وہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی خلافت بحال کرا رہا تھا۔ شاہ احمد رضا گاندھی جی کے بچھائے ہوئے اس دام ہمرنگ زمین کو خوب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب اقبال اور قائد اعظم بھی اس کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے۔ دیکھا جائے تو 2 قومی نظریے کے عقیدے میں امام رضا مقتدا ہیں اور یہ دونوں حضرات مقتدی۔ پاکستان کی تحریک کو کبھی فروغ حاصل نہ ہوتا اگر امام احمد رضا سالوں پہلے مسلمانوں کو ہندوؤں کی چالوں سے باخبر نہ کرتے۔ یہی صورتحال تحریک موالات کی تھی۔ گاندھی جی مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہر قسم کے بائیکاٹ کے لیے اکسا رہے تھے۔ امام احمد رضا کا موقف یہ تھا کہ موالات دوستی اور محبت کو کہتے ہیں۔ حکم مشرکین اور کفار سے دوستی اور محبت نہ کرنے کا ہے، لین دین اور معاملت کے ترک کا نہیں۔ اور جہاں تک دوستی کی ممانعت کا تعلق ہے، اس میں انگریز کی تخصیص نہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہے۔ ایک مشرک سے پیار کی پینگیں بڑھا کر دوسرے مشرک کا مقاطعہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تحریک ترک موالات کے مخالف تھے، مگر مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی سمیت بہت سے مسلمان رہنما اس مسئلے میں گاندھی جی کے ساتھ تھے۔ امام احمد رضا کے کلمہ حق سے متاثر ہو کر یہ سیاسی اکابر بھی آہستہ آہستہ ہندو کی سیاست سے باخبر ہوتے چلے گئے۔ خود علامہ اقبال ایک زمانے میں تحریک خلافت کی صوبائی کمیٹی کے صدر تھے، مگر جب تحریک کے اصل ہدف سے آگاہ ہوئے تو صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے یہ اشعار اسی دور کی یادگار ہیں۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی۔
جس زمانے میں یہ تحریکیں چل رہی تھیں ان میں عوامی جذبات بکھرے ہوئے تھے. ویسے بھی ہماری قوم بدقسمتی سے انتہا پسند واقع ہوئی ہے. بقول شاعر افسوس ہم چلے نہ سلامت روی کی چال، یا بے خودی کی چال چلے یا خودی کی چال. ایسے میں مخالفتوں اور الزام تراشیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلک اعتدال پر قائم رہنا اور دو قومی نظریے کے فروغ کے لیے مدبرانہ دوربینی کی سیاست پر کاربند رہنا امام احمد رضا خان جیسے آہنی اعصاب رکھنے والے انسان ہی کا کام تھا. رہا یہ کہنا کہ ان کے یہ اقدامات انگریز نوازی پر مبنی تھے، تو یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو یا تو امام رضا کے مسلک کو سرے سے جانتا ہی نہ ہو، یا تو سرے سے ان کے مسلک کو جانتا ہی نہ ہو، یا جانتا ہو مگر جان کر نہ ماننا چاہتا. ایک ایسا مرد مومن جسے انگریزی سامراج سے اتنی نفرت ہو کہ وہ اس کی کچہری میں جانے کو حرام سمجھتا ہو، جو مقدمہ قائم ہو جانے کے باوجود اس کی عدالت میں نہ گیا ہو، جو خط لکھتا ہو تو کارڈ اور لفافے کی الٹی طرف پتہ لکھتا ہو تاکہ انگریز بادشاہ اور ملکہ کا سر نیچا نظر آئے، جس نے اپنی وفات سے 2 گھنٹے پہلے یہ وصیت کی ہو کہ اس دالان سے ڈاک میں آئے ہوئے وہ تمام خطوط جن پر ملکہ اور بادشاہ کی تصویر ہے اور وہ تمام سکے اور روپے پیسے جن پر یہ تصویریں ہیں سب باہر پھینک دیے جائیں تاکہ فرشتہ ہے رحمت کو آنے میں دشواری نہ ہو. جس نے نعت گوئی میں بھی کسی کو نمونہ مانا اور اسے سلطان نعت گویاں قرار دیا تو وہ حضرت مولانا کفایت علی کافی تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اس سلسلے میں باقاعدہ جد و جہد کی اور 1858 میں مراد آباد کے چوک میں انہیں برسر عام پھانسی دے دی گئی. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انگریز کا حامی تھا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج ظلمت، پھول بدبو، چاند گرمی، سمندر خشکی، بہار پتجھڑ، صبا سرسر، پانی حدت، ہوا حبس اور حکمت جہالت کا دوسرا نام ہے. پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب.